السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ہوائی محل۔ امرو گزشتہ کئی روز سے بیمار تھا۔ اس کے پیٹ میں مسلسل درد رہنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ درد کبھی ہلکا ہو جاتا اور کبھی یہ اتنا تیز ہو جاتا کہ امرو عیار بے اختیار چیخیں مارنا شروع کر دیتا۔ جب درد تیز ہو جاتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے پیٹ کے اندر کوئی شخص بیٹھا اس کے جسم کی رگوں کو آرے سے کاٹ رہا ہو۔ کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کی رگوں کے اندر کوئی کانٹے دار چیز رینگ رہی ہو۔ پہلے تو امرو عیار عام حکیموں سے علاج کراتا رہا، لیکن جب آرام آنے کی بجائے بیماری اور زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے خادم کو سردار امیر حمزہ کے خاص حکیم عاقلان کے پاس بھیجا۔ حکیم عاقلان حکمت میں اتنا ماہر تھا کہ دور دور تک اس کے علم کی دھوم تھی اور دوسرے ملکوں کے بادشاہ بھی اکثر اسے بلوا لیتے تھے۔ حکیم عاقلان کی ایک اور صفت بھی تھی کہ وہ کسی کا بھی علاج کرتا تو اس سے کوئی پیسہ نہ لیتا تھا، وہ سب کا علاج مفت کرتا تھا اور صرف سردار امیر حمزہ سے تنخواہ لیتا تھا۔ جب حکیم عاقلان کو معلوم ہوا کہ امرو عیار بہت بیمار ہے تو وہ اپنا تھیلا اٹھائے فوراً اس کے گھر آ گیا۔ امرو عیار اس وقت درد کی شدت سے بستر پر تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی اس کے سرہانے بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ امرو عیار کی بیوی یوں تو بڑی سخت طبیعت کی مالکہ تھی، اور جب امرو عیار اس کی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ امرو عیار کو مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی۔ لیکن امرو کی بیماری نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا اور وہ اس کی بڑی لگن سے خدمت کر رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا امرو، کیا ہوا؟ حکیم عاقلان نے اس کے قریب پہنچتے ہی امرو کی نبض پکڑتے ہوئے کہا، درد، پیٹ میں شدید درد ہے، میں مر رہا ہوں، حکیم عاقلان مجھے بچا لو۔ امرو نے بیک وقت روتے اور کراہتے ہوئے کہا، ہمت کرو امرو، تم تو بہت بہادر ہو، پھر بچوں کی طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ حکیم عاقلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، درد بہت تیز ہے، بہت ہی تیز ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے بچا لو۔ امرو نے درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ حکیم عاقلان نے اس کی نبض دیکھی، پھر پیٹ کو جگہ جگہ سے دبا کر دیکھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا، جیسے امرو کی بیماری اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے کسی پودے کی چھوٹی سی جڑ نکال لی جس کا رنگ زرد تھا۔ اس نے جڑ کو اپنی انگلیوں سے مسلنا شروع کر دیا۔ جڑ کو جیسے ہی اس نے مسلا وہ صفوف کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ منہ کھولو امرو، حکیم عاقلان نے کہا، اور امرو نے منہ کھول دیا تو حکیم عاقلان نے جڑ والا صفوف اس کے حلق میں ڈال دیا۔ بھابھی چاند تارا، ایک گلاس پانی لے آؤ، حکیم عاقلان نے سرہانے بیٹھی ہوئی امرو عیار کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی اچھا، امرو کی بیوی چاند ستارہ نے کہا، اور پھر وہ اٹھی اور ایک طرف رکھے ہوئے جگ کی طرف بڑھ گئی۔ چونکہ امرو کی بیوی بہت موٹی تھی اس لیے اسے پانی لانے میں کافی دیر لگ گئی، اور امرو دوا منہ میں ڈالے منہ کھولے پڑا رہ گیا۔ وہ اب جان کر چیخ نہ رہا تھا تاکہ کہیں چیخنے کی وجہ سے دوا اس کے حلق سے باہر نہ اٹھ جائے۔ جب چاند ستارہ نے پانی لا کر دیا تو حکیم عاقلان نے سہارا دے کر امرو کو اٹھایا اور خود گلاس پکڑ کر اسے پانی پلانے لگا۔ 3-4 بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد امرو نے طویل سانس لیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے، کیونکہ اب اسے اپنے پیٹ میں ذرا برابر بھی درد محسوس نہ ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہ ہو۔ او حکیم عاقلان، تمہارا بے حد شکریہ، تمہاری دوا تو جادو ہے، جادو، درد تو بالکل ہی نہیں ہے، تم پہلے چاند ستاروں کو کہہ دیتے تو پانی جلدی آ جاتا۔ امرو عیار نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے جان بوجھ کر اسے بعد میں کہا تھا تاکہ کچھ دیر دوا تمہارے حلق میں رہے اور اس کا اثر تمہارے لعاب میں آ جائے، ورنہ یہ فوراً تمہارے معدے میں پہنچ جاتی اور پھر اس کا فائدہ اتنا جلدی نہ ہوتا، کیونکہ یہ دوا منہ کے لعاب کے ساتھ مل کر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ حکیم عاقلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا، لیکن یہ مجھے بیماری آخر کیا تھی؟ امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ بتاؤ امرو عیار، یہ درد کب سے شروع ہوا ہے؟ حکیم عاقلان نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کر دیا، کئی روز سے ہے، کبھی درد ہلکا پڑ جاتا
کبھی تیز ہو جاتا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، جب تمہیں پہلی بار درد پڑا تھا تو تم نے کیا کھایا تھا؟ حکیم عاقلان نے پوچھا۔ کھانا؟ او مجھے یاد آ گیا، میں نے اس وقت نرگسی کوفتے کھائے تھے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے، سنو عمرو عیار، نرگسی کوفتے میں تم نے بطخ کے انڈے تو نہیں ڈالے تھے؟ حکیم عاقلان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بطخ کے انڈے؟ کیوں بیگم؟ عمرو عیار نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی اس روز بطخ کے انڈے ڈالے گئے تھے، عمرو کی بیوی چاند ستارہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں حکیم عاقلان، کیا بطخ کے انڈے نہیں کھانے چاہیے؟ عمرو نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ کھانے چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بطخ کن کھجورے کا بچہ سالم نگل لیتی ہے، اور اگر وہ انڈا سالم کھا لیا جائے تو یہ کن کھجورا اس انڈے کے ذریعے معدے میں چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کن کھجورا جب معدے میں رینگتا ہے تو اس کی سینکڑوں ٹانگیں رگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور درد انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہارے معدے میں بھی کن کھجورا پہنچ گیا ہے، حکیم عاقلان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو پھر کیا اس دوا سے وہ کن کھجورا مر گیا ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ اس دوا سے وہ صرف عارضی طور پر بے ہوش ہو گیا ہے، لیکن مرا نہیں ہے، حکیم عاقلان نے کہا۔ ارے باپ رے، یہ پھر ہوش میں آئے گا تو پھر مجھے درد ہوگا، عمرو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، حکیم عاقلان نے جواب دیا۔ او تو حکیم عاقلان کچھ کرو، کوئی ایسی دوا دو کہ یہ کن کھجورا مر جائے۔ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، آئندہ نرگسی کوفتے نہیں کھاؤں گا، عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار، تم سمجھدار اور عقل مند آدمی ہو، میری بات سن لو، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تمہارا پیٹ کاٹ دیا جائے اور پھر گرم چمٹے کی مدد سے اس کن کھجورے کو تمہارے معدے کی رگوں سے باہر کھینچ لیا جائے، لیکن اس طرح تمہاری موت کا بھی خطرہ ہے، اس لیے یہ طریقہ میں استعمال نہیں کروں گا، حکیم عاقلان نے جواب دیا۔ او تو پھر کیسے مرے گا یہ کن کھجورا؟ عمرو عیار نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی چاند ستارہ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ اسے خیال آنے لگا کہ اب عمرو عیار ضرور مر جائے گا اور وہ بیوہ ہو جائے گی۔ دیکھو عمرو عیار، اس کن کھجورے کو مارنے کے لیے تمہیں خود ہمت کرنی ہوگی، ورنہ تم خود مر جاؤ گے، حکیم عاقلان نے کہا۔ او میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے، یہ کن کھجورا کیسے مر سکتا ہے، جلدی بتاؤ حکیم عاقلان، عمرو عیار نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اچھی طرح سن لو۔ نیپال کے جنگلوں میں ایک ایسا محل ہے جو ہر وقت ہوا میں تیرتا رہتا ہے، اس لیے تیرتا رہتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑے مجسمے نے ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ یہ مجسمہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے پورا پہاڑ ہو، اس لیے یہ محل ہر وقت ہوا میں تیرتا رہتا ہے، اس لیے اسے ہوائی محل کہتے ہیں۔ یہ محل گلنار شہزادی کا ہے۔ گلنار شہزادی دراصل ملک چین کی شہزادی ہے، جسے ایک جادوگر جس کا نام مارچوبا ہے عین اس لمحے اغوا کر کے لے گیا تھا جب اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے دولہا کو ہلاک کر دیا تھا، اور پھر اس نے اس سے شادی کرنا چاہی تو اسے ایک اور جادوگر نے دیکھ لیا۔ اس جادوگر کا نام کامری جادوگر ہے۔ یہ انتہائی بوڑھا جادوگر ہے اور سامری کے بعد اب دنیا کا طاقتور ترین جادوگر ہے۔ اس نے مارچوبا جادوگر کو حکم دیا کہ شہزادی گلنار کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن مارچوبا جادوگر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کامری جادوگر نے اپنے طاقتور جادوگر کی مدد سے مارچوبا جادوگر کو مجسمہ کی صورت میں بدل دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مارچوبا جادوگر بظاہر تو مجسمہ ہے، لیکن دراصل وہ زندہ ہے، صرف حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے مزید سزا دینے کے لیے کامری جادوگر نے ایک بہت بڑا محل اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا ہے اور شہزادی گلنار کو اس محل میں قید کر دیا ہے۔ اب شہزادی گلنار اس ہوائی محل میں اکیلی رہتی ہے، حکیم عاقلان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار حیرت سے یہ کہانی سنتا رہا۔ اس کا فائدہ کامری جادوگر کو کیا ہوا، اور شہزادی اس محل سے چھلانگ لگا کر نیچے کیوں نہیں آ جاتی؟ عمرو عیار نے کہا۔
کامری جادوگر چونکہ بے حد بوڑھا ہے، اس لیے اس نے سرخ پہاڑ کی ایک غار میں بیٹھ کر خاص عبادت شروع کر دی ہے۔ جب اس کی عبادت ختم ہو جائے گی تو وہ دوبارہ جوان ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ زبردستی گلنار شہزادی سے شادی کرے گا۔ حکیم عاقلان نے جواب دیا، لیکن شہزادی وہاں کیوں قید ہے؟ وہ چھلانگ لگا کر نیچے کیوں نہیں آ جاتی؟ امرو عیار نے کہا، سنو، شہزادی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے شہزادی مجبور ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ بادشاہ چین نے اعلان کر دیا کہ جو شہزادی کو چھڑا کر لے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کے لالچ میں بے شمار جوان اس محل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کمند ڈال کر اوپر چڑھنا چاہا، لیکن جیسے ہی ان کے جسم اس محل سے ٹکرائے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ اس لیے اب کوئی بھی شہزادی کو رہا کرانے نہیں جاتا۔ پچھلے دنوں اپنی بیٹی کے غم میں چین کا بادشاہ سخت بیمار ہو گیا تھا، چنانچہ مجھے اس کے علاج کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوا تھا۔ حکیم عاقلان نے جواب دیا، او، لیکن حکیم عاقلان، امرو عیار کی بیماری کا اس سارے قصے سے کیا تعلق ہے؟ امرو عیار کی بیوی نے، جو خاموش بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، آخر بول پڑی، ہاں بھابھی، اب میں یہ بتانے والا ہی تھا۔ بات یہ ہے کہ اس شہزادی کے گلے میں ایک ہار ہے جس کے درمیان میں نیلے رنگ کا موتی موجود ہے۔ اگر اس موتی کو پیس کر حلوے میں ملا کر کھا لیا جائے تو اس موتی کے اثر کی وجہ سے کن کھجورا نہ صرف ہلاک ہو جائے گا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر پاخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا اور امرو عیار ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا۔ حکیم عاقلان نے جواب دیا، کیا اس جیسا موتی اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم نے شہزادی کو اس محل میں جا کر دیکھا ہے؟ امرو عیار کی بیوی چاند ستارہ نے فوراً ہی پوچھا، نہیں بھابھی، دنیا میں اس جیسا اور کوئی موتی نہیں ہے۔ یہ موتی کسی قسمت والے کو ہی ملتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس موتی کو اپنے گلے میں پہن لیتا ہے وہ زندگی بھر بیمار نہیں ہوتا۔ چین کے بادشاہ کو ایک بزرگ نے یہ موتی تحفے میں دیا تھا، اور چین کے بادشاہ نے یہ موتی اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی گلنار کو دے دیا تھا تاکہ وہ کبھی بیمار نہ ہو۔ میں ایک بار چین گیا تھا تو میں نے یہ موتی خود دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر حکمت کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ چونکہ میں حکیم ہوں اس لیے مجھے اس موتی سے بے حد دلچسپی تھی۔ اب بھی میں نے بادشاہ چین سے اس موتی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ موتی شہزادی گلنار کے گلے میں ہے۔ حکیم عاقلان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے موتی نہ دے۔ امرو عیار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، نہیں، بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو شہزادی کو بچا لائے گا اسے انعام کے ساتھ ساتھ یہ موتی بھی انعام میں دیا جائے گا، اور یہاں مسئلہ شہزادی کی زندگی کا ہے۔ شہزادی کو اپنی جان سے تو موتی زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا، اور باقی لوگوں کے لیے تو یہ موتی صرف پہننے کا ہے، لیکن تمہارے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے اس موتی کا سفوف نہ کھایا تو کن کھجورا تمہارے جسم کی ساری رگیں زخمی کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہاری موت کی شکل میں ہی نکلے گا، اور موت بھی عبرتناک کہ تم درد کی شدت سے چیختے چیختے مر جاؤ گے۔ حکیم عاقلان نے کہا، او نہیں نہیں، میں شہزادی کو ضرور چھڑاؤں گا، میں اس سے موتی ضرور حاصل کروں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ امرو عیار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، موتی تم لے لینا، اور بادشاہ چین جو انعام دے وہ مجھے دے دینا۔ امرو عیار کی بیوی، جو امرو سے کم لالچی نہ تھی، فوراً بول پڑی، تمہیں انعام کی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ امرو عیار نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سنو امرو عیار، جو دوا میں نے تمہیں دی ہے اس کا اثر صرف 24 گھنٹے تک رہتا ہے، اس لیے تمہیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ حکیم عاقلان نے تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا، صرف 24 گھنٹے؟ ارے اتنی جلدی میں وہ موتی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آخر مجھے نیپال کے جنگلوں میں جانا ہوگا، ان جادوگروں سے لڑنا ہوگا، انہیں ہلاک کرنا ہوگا، تبھی میں شہزادی کو آزاد کرا سکتا ہوں اور اس سے موتی لے سکتا ہوں۔ امرو عیار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں یہ جڑ کافی مقدار میں دے دوں گا، پھر 24 گھنٹے بعد تم جڑ کا ٹکڑا انگلیوں سے پیس کر منہ میں ڈال لینا،
اور تھوڑی دیر بعد اسے منہ میں رکھ کر پھر نکل جانا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، تم زیادہ سے زیادہ 10 بار یہ دوا کھا سکتے ہو، یعنی 240 گھنٹے، دوسرے لفظوں میں 10 روز۔ اس کے بعد اس دوا کا اثر کن کھجورے پر ختم ہو جائے گا، حکیم عاقلان نے کہا، اور پھر اس نے تھیلے کو کھول کر اس میں سے اس جڑ کے 2 ٹکڑے نکال کر ایک تھیلی میں ڈالے اور تھیلی عمرو عیار کے حوالے کر دی۔ عمرو عیار نے تھیلی کو جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں شہزادی کو آزاد کیسے کراؤں گا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو عیار نے کہا۔ ہاں، اچھا ہوا تم نے یہ پوچھ لیا۔ چین کے بادشاہ نے شاہی نجومی سے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ کامری جادوگر جس غار میں ہے وہاں سے اسے باہر صرف اس صورت میں نکالا جا سکتا ہے کہ تم شہزادی کو کسی طرح اس محل سے باہر نکال لو، کیونکہ اس کے باہر آتے ہی کامری جادوگر کو مجبوراً اپنی عبادت چھوڑ کر غار سے باہر آنا پڑے گا۔ لیکن پھر تمہارے سامنے بیک وقت 2 مسئلے ہوں گے، ایک تو کامری جادوگر سے مقابلہ، اور دوسرا مارچوبہ بھی شہزادی کے باہر آتے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، اس محل کے بڑے دروازے سے خون کا آبشار مسلسل باہر گرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مارچوبہ کے قدموں میں ہر وقت یہ خون موجود رہتا ہے۔ اس خون کی وجہ سے مارچوبہ کی یہ حالت ہے، اور یہ خون صرف اس وقت تک بہتا رہے گا جب تک شہزادی اس محل میں قید رہے گی۔ چنانچہ جیسے ہی شہزادی اس محل سے باہر نکلے گی، خون نکلنا بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی مارچوبہ بھی آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہوتے ہی شہزادی کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے تمہیں اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ حکیم عاقلان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس حالت میں وہ جادوگر مارچوبہ بات چیت کر سکتا ہے؟ عمرو عیار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ہاں، وہ بات چیت کر سکتا ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ حکیم عاقلان نے جواب دیا، بہت بہت مہربانی حکیم عاقلان، میں ضرور اس شہزادی کو رہا کرا کر اسے نیلا موتی حاصل کروں گا، کیونکہ اب یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ عمرو عیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور وہ انعام جو چین کا بادشاہ دے گا؟ عمرو عیار کی بیوی چاند ستارہ نے فوراً ہی کہا، تمہیں انعام کی پڑی ہوئی ہے؟ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا عمرو، اب میں چلتا ہوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے بعد اب تمہاری اپنی ہمت ہے۔ حکیم عاقلان نے تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ حکیم عاقلان کے جاتے ہی عمرو عیار بستر سے نیچے اترا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم جا کر استبل میں موجود سائز سے کہو کہ وہ میرے لیے گھوڑا تیار کرے، میں لباس بدل لوں۔ بیماری کی وجہ سے لباس نہیں بدلا اور بہت میلا ہو رہا ہے۔ عمرو عیار نے اپنے مسلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی جان بچانے کے لیے وہ موتی حاصل کرنے جا رہے ہو یا شہزادی گلنار سے شادی کرنے، جو تمہیں نیا لباس پہننے کی سوچ رہی ہے؟ یہی لباس ٹھیک ہے۔ عمرو کی بیوی نے غصیلے لہجے میں کہا، میں تو اس کے میلے ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا۔ عمرو نے سہم کر جواب دیا، وہ اپنی بیوی کے غصے سے بے حد ڈرتا تھا۔ بس بس، یہی ٹھیک ہے، ابھی اس میں کیڑے نہیں پڑے۔ عمرو عیار کی بیوی نے کہا، اچھا، اگر تم ایسے ہی خوش ہو تو ایسے ہی صحیح۔ لوگ کہتے رہیں کہ عمرو عیار کی بیوی کیسی پھوہڑ ہے کہ عمرو عیار میلے کپڑے پہنے پھر رہا ہے اور بیوی کو پرواہ ہی نہیں۔ عمرو عیار نے بیوی سے عیاری شروع کر دی۔ کیا کہا؟ میں پھوہڑ ہوں؟ کس میں یہ جرت ہے کہ ایسی بات کہے؟ میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ اور ہاں، یہ تم میلے کپڑے پہن کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ چلو جا کر لباس بدلو، اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ عمرو کی بیوی نے چلاتے ہوئے کہا، اور عمرو دل ہی دل میں ہنستا ہوا دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور جب وہ لباس بدل کر اور اپنی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو اس کی بیوی استبل میں جا چکی تھی۔ عمرو عیار استبل میں پہنچا تو اس کا مخصوص گھوڑا تیار ہو چکا تھا۔ سنو، انعام لے کر سیدھے واپس آنا، میں انتظار کروں گی، اس کی بیوی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو سر ہلاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا
اپنے مکان سے باہر نکل آیا۔ مارچوبا بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ کامنی جادوگر نے اسے بڑی بھیانک سزا دی تھی، ایک ایسی سزا جس کا مارچوبا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش اسے کامنی جادوگر کی طاقت کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ یقیناً اس کا کوئی توڑ کر لیتا، لیکن اب وہ بے بس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی کامری اپنی عبادت پوری کرے گا وہ دوبارہ جوان ہو جائے گا، اور پھر وہ نہ صرف گلنار شہزادی سے شادی کر لے گا بلکہ وہ اس کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ وہ جب سے اس حالت میں آیا تھا مسلسل کوئی ایسی ترکیب سوچتا رہتا تھا جس سے وہ نہ صرف اس سزا سے بچ جاتا بلکہ کامری جادوگر کا خاتمہ کر کے شہزادی کو بھی حاصل کر لیتا۔ اس کے سامنے بے شمار نوجوان شہزادی کو اس محل سے نکالنے کے لیے پہنچے تھے۔ جیسے ہی ان کے جسم محل سے ٹکراتے وہ جل کر راکھ ہو گئے، اور شہزادی اور مارچوبا انہیں صرف جلتا ہوا دیکھتے رہ گئے۔ مارچوبا نے شہزادی سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن دروازے میں سے نکلنے والے خون کی وجہ سے شہزادی اس کے قریب بھی نہ آ سکتی تھی، اور پھر شہزادی ظاہر ہے اسے اپنا ہمدرد تو نہ سمجھتی تھی کہ اس کی مدد کرتی، اس لیے وہ مجبور محل کو ہاتھوں پر اٹھائے ساکت کھڑا ہوا تھا۔ اب تو کافی دنوں سے کوئی نوجوان وہاں نہ پہنچا تھا، اور ادھر کامری جادوگر کی عبادت بھی مکمل ہوتی جا رہی تھی، اور اگر کامری جادوگر اپنی عبادت ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر مارچوبا جادوگر کا خاتمہ یقینی تھا۔ وہ اس بے بسی کی حالت میں مارا جا سکتا تھا، لیکن وہ اس قدر بے بس تھا کہ سوائے سوچنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ خود ایک بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن محل کے دروازے سے نکلنے والے جادو کے خون نے اس کے گرد حصار باندھ رکھا تھا، اور اس خون کی وجہ سے اس کا تمام جادو غائب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر اس کا کیا انجام ہوگا کہ اچانک اس نے دور درختوں کے جھنڈ میں سے ایک آدمی کو گھوڑے پر بیٹھے محل کی طرف آتے دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ شہزادی کو بچانے اور انعام کے لالچ میں کوئی اور نوجوان آ رہا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا انجام بھی پہلے نوجوانوں سے مختلف نہ ہوگا۔ وہ غور سے اس آتے ہوئے گھڑ سوار کو دیکھنے لگا۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے بری طرح تھکا ہوا ہو، لیکن اب گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی واضح نظر آنے لگا تھا، اور اس بار مارچوبا جادوگر حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا، کیونکہ یہ کوئی بہادر اور طاقتور نوجوان نہ تھا بلکہ ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا جس کا چہرہ پرانی کھجور کی طرح سوکھا ہوا تھا۔ اس کی چوہے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھیں اور لمبی سی داڑھی تھی۔ اس نے سر پر ایک بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا، اس کی بغل سے ایک بڑا سا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباتا اور سفید رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ پیروں میں بادشاہوں کے دربار میں پہنے جانے والی جوتی تھی۔ یہ شاید کوئی عام مسافر ہے، مارچوبا نے مایوس ہو کر سوچا، کیونکہ ظاہر ہے اس قدر دبلا پتلا اور کمزور سا آدمی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ گھوڑا اب محل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور اس پر بیٹھا ہوا آدمی غور سے محل اور مارچوبا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ محل کے قریب آ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور مارچوبا کے قریب آیا۔ وہ غور سے مارچوبا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو مارچوبا جادوگر؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مارچوبا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مارچوبا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام امرو عیار ہے، دنیا کا سب سے بڑا عیار، عیار زماں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ حال کامنی جادوگر نے کیا ہے، جبکہ وہ خود شہزادی سے شادی کے لیے ایک غار میں بیٹھا جوان ہونے والی عبادت کر رہا ہے۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او میرے خیال میں تم کوئی جادوگر ہو، اس لیے تمہیں تمام حالات معلوم ہیں۔ مارچوبا نے کہا، مجھے جادوگر کہہ کر میری توہین نہ کرو، میں امرو عیار ہوں، عیار زماں، اور سنو میں شہزادی گلنار کو اس محل سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ امرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا، تو پھر نکال لو شہزادی کو، تم سے پہلے بھی کئی آئے ہیں اسے نکالنے کے لیے۔ مارچوبا نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے لیے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی شہزادی اس محل سے باہر نکلے گی، محل کے دروازے سے نکلنے والا خون بند ہو جائے گا اور تم صحیح ہو جاؤ گے۔
لیکن مجھے تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، اس لیے سن لو کہ میں اب شہزادی کو باہر نہیں نکالوں گا، بلکہ میں نے تو صرف اس سے ایک چیز حاصل کرنی ہے، وہ حاصل کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ امرو نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہا، تم شہزادی سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مارچوبا نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم بس یوں ہی کھڑے رہو یہاں تک کہ کاملی جادوگر آئے، تمہیں ہلاک کر کے شہزادی گلنار سے شادی کر کے ساری عمر عیش کرے۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن تم شہزادی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہی تمہارا جسم اس محل سے ٹکرائے گا تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ مارچوبا نے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں جل کر راکھ ہو گیا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ امرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سنو، مجھے وہ ترکیب معلوم ہے جس سے تمہارا جسم جلنے سے بچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ مارچوبا نے کہا، اچھا کیا وعدہ؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ تم شہزادی کو محل سے باہر لے آؤ اور پھر اپنی چیز حاصل کر کے شہزادی کو میرے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ مارچوبا نے کہا، تم نے یہ ترکیب پہلے آنے والوں کو کیوں نہیں بتائی؟ امرو عیار نے پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، آتے ہی کمند لگا کر محل پر چڑھنے کی کوشش کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نوجوان تھے، وہ خود شہزادی سے شادی کر لیتے، جبکہ تم شہزادی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر سوچ بھی لو تو شہزادی خود انکار کر دے گی۔ مارچوبا نے جواب کیا، لیکن ایک بات پر تم نے غور نہیں کیا، جیسے ہی شہزادی محل سے باہر آئے گی کاملی جادوگر یہاں پہنچ جائے گا اور پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ امرو عیار نے چالاکی سے کہا۔ وہ دراصل مارچوبا سے کوئی ایسا راز حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے کاملی جادوگر کا مقابلہ کیا جا سکتا ہو، کیونکہ اسے اب تک کاملی جادوگر کے متعلق معلومات حاصل نہ تھیں۔ البتہ اتنا وہ جانتا تھا کہ کاملی جادوگر مارچوبا سے زیادہ طاقتور ہوگا، تبھی تو اس نے مارچوبا جیسے جادوگر کو اس طرح بے بس کر دیا ہے۔ میں ایک بار ٹھیک ہو جاؤں پھر میں کاملی جادوگر سے بھی نمٹ لوں گا۔ اس وقت میں بے خبری میں مار کھا گیا تھا، اب میں ہوشیار رہوں گا۔ مارچوبا جادوگر نے جواب دیا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اپنے سے طاقتور کاملی جادوگر کا مقابلہ کیسے کرو گے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، ورنہ ہو سکتا ہے میرے شہزادی کو باہر نکالنے سے کاملی جادوگر مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھے ہی ہلاک کر ڈالے۔ امرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سنا امرو عیار، اگر تم شہزادی کو میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لو تو میں تمہیں یہ ترکیب بھی بتا دوں گا۔ مارچوبا نے جواب کیا، اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی سے اپنی چیز حاصل کر کے شہزادی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ امرو نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، قسم اٹھا کر وعدہ کرو۔ مارچوبا نے کہا، اور امرو نے قسم اٹھا کر وعدہ کر لیا۔ تو سنو، پہلی ترکیب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں اور جوتوں پر محل کے دروازے سے نکلنے والا خون اچھی طرح مل لو۔ یہ جادو کا خون ہے، اس کے ہوتے ہوئے محل کا جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا، اور تم آسانی سے محل کے اندر داخل ہو کر شہزادی کو باہر نکال سکتے ہو۔ مارچوبا نے کہا، اوہ، یہ تو بہت اچھی اور آسان ترکیب ہے، اور ہاں اب یہ بتاؤ کہ جب کاملی جادوگر یہاں پہنچے گا تو تم اسے کیسے ہلاک کرو گے؟ امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ بھی سن لو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے۔ کاملی جادوگر کی سب سے بڑی کمزوری اس کے بال ہیں۔ اگر کوئی کاملی جادوگر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لے تو کاملی جادوگر فوراً ہی بے بس ہو جاتا ہے، اس کا تمام جادو ختم ہو جاتا ہے اور اسے عام انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مجھے اس بات کا علم نہ تھا اور میں بے خبر تھا، اس لیے مار کھا گیا، لیکن اب یہاں کھڑے کھڑے میں نے ایک مخصوص عبادت کر کے جادو دیوتا سے کاملی جادوگر کی اس کمزوری کا پتہ لگا لیا ہے۔ کاملی جادوگر بوڑھا اور چھوٹے قد کا ہے، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا قد لمبا ہے۔ میں آسانی سے کاملی جادوگر کے بال پکڑ لوں گا اور پھر اسے ہلاک کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوگا۔ مارچوبا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، اب میں جا کر شہزادی کو باہر نکال لاتا ہوں۔ امرو عیار نے خوش ہو کر کہا، اور پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے محل کے دروازے سے آبشار کی طرح گرنے والے خون سے اپنے جوتے، ہاتھ اور بازوؤں کو اچھی طرح آلودہ کر لیا۔ خون تو فوراً ہی سوکھ گیا۔
البتہ امرو کو ایسے لگا جیسے کوئی خول سا چڑھ گیا ہو۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھوڑے کی طرف گیا اور اس نے زین کے ساتھ بندھی ہوئی کمند کھولی اور دوبارہ محل کی طرف آیا۔ ادھر محل کے جھروکے سے شہزادی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تک شاید وہ یہی سمجھی تھی کہ یہ کوئی عام سا مسافر ہے اور یہاں سے گزرتے ہوئے رک گیا ہے، لیکن جب اس نے اس کے ہاتھوں میں کمند دیکھی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ ارے بزرگ، میری بات سنو، محل پر نہ چڑھنا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، شہزادی نے اوپر جھروکے سے چیختے ہوئے کہا۔ چونکہ جھروکا کافی بلندی پر تھا اس لیے شہزادی کی مدھم سی آواز امرو عیار کو سنائی دے رہی تھی۔ امرو نے جواب میں ہاتھ ہلا کر شہزادی کو تسلی دی اور پھر اس نے کمند کی رسی کھول لی اور اسے زور زور سے جلانے لگا۔ پھر اس نے کمند کو محل کے ایک چھجے کی طرف پھینکا، لیکن چھجے کی بلندی بہت زیادہ تھی، وہاں تک کمند کا آنکڑا پہنچ ہی نہ سکا اور کمند واپس آ گری۔ امرو نے دوسری بار اور پھر تیسری بار کوشش کی، لیکن بے سود، چھجے کی بلندی کافی تھی۔ اب امرو عیار چکرا گیا کہ آخر کمند کو کس طرح چھجے سے اٹکائے۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے سرخ رنگ کا ایک رومال نکال کر اس نے اسے آنکڑے کے ساتھ باندھا۔ یہ جادو کا رومال تھا۔ چنانچہ اس بار جب امرو عیار نے کمند پھینکی تو آنکڑا جیسے اڑتا ہوا اس چھجے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر چھجے کے کنارے سے اٹک گیا۔ امرو عیار نے اس کو کھینچ کر دیکھا۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ کمند پوری طرح مضبوطی سے اٹک گئی ہے تو اس نے تیزی سے اس پر بنی ہوئی گانٹھوں کو پکڑ پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ شہزادی جھروکے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر افسوس کے آثار موجود تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کا جسم محل سے ٹکرائے گا یہ بوڑھا آدمی کمند سمیت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ خوف اور افسوس بھرے انداز میں امرو عیار کو اوپر چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ پھر محل کے قریب پہنچ کر امرو عیار نے جیسے ہی اپنے جوتے کو محل کی دیوار کے ساتھ ٹکایا، شہزادی کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اسے یہی خیال تھا کہ ایک لمحے بعد یہ آدمی جل جائے گا۔ لیکن جب امرو عیار کے جسم کو آگ بھی نہ لگی اور وہ بڑے اطمینان سے جوتے محل کی دیوار سے لگا کر سہارا لیتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا تو شہزادی بے حد حیران ہوئی۔ امرو عیار جب اس جھروکے کی بلندی تک پہنچ گیا تو اس نے رسی کو ایک زوردار جھکولا دیا اور پھر وہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا اس جھروکے کے قریب پہنچا جس میں شہزادی موجود تھی۔ جھروکے کے قریب پہنچتے ہی اس نے جلدی سے رسی کو چھوڑ کر جھروکے کے کناروں کو ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اب اس کا جسم جھروکے کے ساتھ ہوا میں لٹک رہا تھا۔ جھروکے کے کنارے کو پکڑ کر وہ چند لمحے جھروکے کے ساتھ لٹکا رہا، پھر بازوؤں کی مدد سے اوپر چڑھ کر اندر کود گیا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ جادوگر ہیں؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہزادی، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا نام امرو عیار ہے۔ میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں اور تمہیں یہاں سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر محل کے ساتھ ٹکرانے کے باوجود تمہارے جسم کو آگ نہیں لگی، جبکہ کامری جادوگر کے اس محل میں یہ خاصیت ہے کہ جیسے ہی میرے علاوہ کوئی اور انسانی جسم اس کے ساتھ لگتا ہے وہ انسان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ شہزادی گلنار نے حیرت سے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں اور جوتوں پر محل کے دروازے سے نکلنے والا خون مل رکھا ہے، اس خون کی وجہ سے مجھ پر محل کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب تم میرے ساتھ باہر چلو۔ امرو عیار نے کہا، میں کیسے باہر جا سکتی ہوں؟ مجھے باہر جانے کا حکم نہیں ہے۔ کامری جادوگر نے ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اگر میں محل سے باہر نکلوں تو میرے جسم کو آگ لگ جائے گی۔ شہزادی نے مایوس لہجے میں کہا، او شہزادی، گھبراؤ مت، جس طرح میں خون مل کر اندر آ گیا ہوں اس طرح تم بھی اس خون کو اپنے جسم سے مل لو، پھر محل کا جادو تم پر اثر نہ کرے گا۔ امرو عیار نے کہا، اچھا، کیا واقعی؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم کر کے دیکھ لو۔ امرو عیار نے کہا، اچھا، پھر یہیں رکو، میں نیچے جا کر اپنے جسم پر خون مل کر آتی ہوں۔ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ایسا کرو، تم نے جو ہیرے موتی پہن رکھے ہیں یہ مجھے دے دو تاکہ یہ خون لگنے سے خراب نہ ہو جائیں، بعد میں پہن لینا۔ امرو عیار نے شہزادی کے گلے میں موجود قیمتی موتیوں کے ہار کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے درمیان گہرے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت موتی
پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے سر پر پہنا ہوا تاج اور گلے سے موتیوں کے ہار اتار کر امرو عیار کے حوالے کر دیے، جنہیں امرو عیار نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا کہ نیلا موتی اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ پھر تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے اپنے چہرے، سر کے بالوں، ہاتھوں اور پیروں پر وہی خون ملا ہوا تھا۔ اس کی شکل عجیب لگ رہی تھی۔ اب واقعی مجھے آگ نہیں لگے گی؟ شہزادی نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک کام اور کرو، مجھے تو اس محل کا پتہ نہیں، تم اس چھجے میں جا کر وہ کمند یہاں لے آؤ تاکہ اسے یہاں جھروکے کے ساتھ اٹکا کر ہم نیچے اتر جائیں، امرو عیار نے شہزادی سے کہا، اور شہزادی سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی۔ امرو عیار جھروکے میں سے باہر کی طرف دیکھنے لگا اور چند لمحوں بعد اس نے شہزادی کو اس جھروکے میں دیکھا۔ شہزادی آنکڑا اتار کر اب رسی سمیٹ رہی تھی، لیکن چونکہ رسی بہت لمبی ہونے کی وجہ سے بھاری تھی، اس لیے اسے سمیٹتے سمیٹتے وہ اس کے ہاتھوں سے پھسلی اور نیچے گر گئی۔ شہزادی کے حلق سے خوف اور مایوسی سے چیخ نکل گئی۔ آ جاؤ شہزادی، آ جاؤ، ہم اب بھی باہر جا سکیں گے، امرو عیار نے شہزادی کو آواز دیتے ہوئے کہا، اور شہزادی واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ اب ہم باہر کیسے جائیں گے؟ شہزادی نے تقریباً رونے والے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ مت، میرا نام امرو عیار ہے، امرو عیار، امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل میں سے اپنی مخصوص سلیمانی چھتری نکال لی۔ چھتری کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی اور پھر دوسرے ہاتھ سے شہزادی کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو ہمراہ لیے جھروکے پر آیا اور جھروکے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ شہزادی بھی اس کے ساتھ ہی جھروکے کی دیوار پر چڑھ گئی، اور اسی لمحے امرو عیار نے شہزادی کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کے جسموں کو ایک جھٹکا سا لگا اور شہزادی کے حلق سے چیخ سی نکل گئی، لیکن چھتری کی وجہ سے وہ نیچے گرنے کی بجائے چھتری کے ساتھ لٹک کر آہستہ آہستہ نیچے اترتے چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے قدم زمین سے ٹک گئے۔ شہزادی تو نیچے اترتے ہی خوشی سے اچھلنے لگی۔ ارے، وہ خون کی آبشار ختم ہو گئی ہے، امرو عیار نے چھتری لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اور شہزادی بھی چونک کر محل کی طرف دیکھنے لگی، جس کے دروازے سے نکلنے والی خون کی آبشار واقعی غائب ہو گئی تھی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، ورنہ جادوگر ہمیں دوبارہ پکڑ لیں گے، شہزادی نے امرو عیار کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں شہزادی؟ یہ جادوگر تو فوراً ہمیں تلاش کر لیں گے۔ جب تک ان کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک بھاگنا فضول ہے، امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مارچوبہ کے دونوں پیروں کے گرد جمع شدہ خون غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں پر موجود محل بھی یکلخت غائب ہو گیا، اور مارچوبہ کا جسم حرکت میں آ گیا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بہت بہت شکریہ امرو عیار، اب میں جانوں اور کامل جادوگر جانے، تم اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کو میرے حوالے کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ، مارچوبہ جادوگر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے تم کامل جادوگر کو شکست تو دے دو، اس کے بعد میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، امرو عیار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تمہیں سے کیا، تم بھاگو یہاں سے، ورنہ میں پہلے تمہارا خاتمہ کر دوں گا، مارچوبہ جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی مجھے اس جادوگر کے حوالے کر دو گے؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ امرو عیار کے ساتھ چمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے مارچوبہ سے وعدہ کیا تھا اور میں وعدہ ضرور پورا کروں گا، لیکن پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ کیا یہ کاملی جادوگر کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں، امرو عیار نے کہا۔ ارے، تم میرے ساتھ شرطیں لگا رہے ہو؟ مارچوبہ جادوگر کے ساتھ جو چاہے تو تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے، مارچوبہ جادوگر امرو عیار کی شرط سن کر غصے سے چیختے ہوئے بولا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر امرو عیار کے ساتھ چمٹ کر کھڑی ہوئی شہزادی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مارچوبہ ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا،
اس لیے اس نے ایک جھٹکے سے شہزادی کو اپنی طرف گھسیٹا اور دوسرے لمحے وہ اسے پکڑتے ہوئے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی چیخ چیخ کر رو رہی تھی جبکہ مارچوبہ جادوگر کہہ لگا رہا تھا۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک فضا میں سائیں سائیں کی آواز سنائی تھی، اور پھر عمرو عیار نے دیکھا کہ آسمان کی بلندیوں پر ایک چھوٹے قد کا انتہائی بوڑھا آدمی کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا نظر آیا، اور عمرو عیار اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کاملی جادوگر ہے جو محل کے غائب ہونے اور شہزادی کے باہر آ جانے کی وجہ سے اپنی عبادت چھوڑ کر غار سے باہر آ گیا ہے۔ مارچوبہ نے جب کاملی کو آتے دیکھا تو وہ بھی سنبھل گیا، اور پھر وہ تیزی سے نیچے اترتا چلا آیا۔ کاملی جادوگر انتہائی تیز رفتاری سے اس کی طرف جھپٹا، لیکن مارچوبہ نے زمین پر اترتے ہی شہزادی کا بازو چھوڑا اور لپک کر کاملی جادوگر پر حملہ کر دیا۔ کاملی جادوگر نے مارچوبہ کے قریب آتے ہی زور سے پھونک ماری تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر مارچوبہ کی طرف بڑھے۔ مارچوبہ نے دونوں ہاتھوں کو کاملی کی طرف کر کے زور سے جھٹکا دیا تو اس کے ہاتھوں سے پانی کی دھاریں نکلیں اور آگ سے ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ بجھ گئی۔ اتنی دیر میں کاملی جادوگر زمین پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے زور سے زمین پر پیر مارا تو عین وہ جگہ جہاں مارچوبہ کھڑا تھا وہاں کی زمین پھٹی اور مارچوبہ کا آدھا جسم زمین میں گڑ گیا۔ مارچوبہ نے فوراً ہی اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اس کا ہاتھ اونچا ہوتے ہی اس کا جسم دھواں بن کر بادل کی طرح آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ کاملی جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس دھوئیں کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھوئیں میں سے بجلیاں سی چمکتی دکھائی تیں، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک چیخوں کی آوازیں نکلیں اور دھواں سمٹ کر دوبارہ مارچوبہ جادوگر کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر مارچوبہ کا جسم ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ مر چکا تھا۔ جیسے ہی اس کا جسم زمین سے ٹکرایا اس کے جسم کو آگ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مارچوبہ کا پورا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ عمرو عیار ایک طرف خاموش کھڑا دونوں جادوگروں کے درمیان ہونے والا تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی گلنار خوفزدہ ہو کر اس کے بازو سے چمٹی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ واہ واہ، بہت خوب، کیا کہنے، اس کو کہتے ہیں طاقت۔ خواب کا ڈینگے مار رہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا کاملی جادوگر کو، حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ کاملی جادوگر بہت عظیم ہے، تم اس کے مقابلے پر نہ آؤ۔ اب دیکھ لیا نا اس نے اپنا حشر۔ عمرو عیار نے مارچوبہ کے مرتے ہی بڑے تحسین آمیز لہجے میں کاملی جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو اور تم نے شہزادی گلنار کو محل سے باہر کیوں نکالا تھا؟ کاملی جادوگر نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھا اور پھر بڑے کڑکدار اور روبدار لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز سے غصہ نمایاں تھا۔ ارے دنیا کے عظیم ترین جادوگر، میرا نام عمرو ہے، میں ایک مسافر ہوں۔ میں گھوڑے پر سوار یہاں سے گزر رہا تھا کہ محل اٹھائے ہوئے اس لمبے تڑنگے آدمی نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ میرا نام مارچوبہ جادوگر ہے، اور کاملی جادوگر نے مجھے بے خبری میں بے بس کر کے میرے ہاتھوں پر یہ محل رکھ دیا ہے اور ملک چین کی شہزادی گلنار کو اس میں قید کر دیا ہے۔ تم میری مدد کرو اور شہزادی کو محل سے باہر نکال لاؤ، اس طرح کاملی جادوگر اپنی عبادت سے اٹھ کر یہاں آنے پر مجبور ہو جائے گا اور میں اسے چونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ عمرو عیار نے کاملی جادوگر کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔ شہزادی گلنار اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، کچھ بولی نہیں۔ پھر کاملی جادوگر نے عمرو کی بات پر قدرے نرم لہجے میں پوچھا، میں نے حضور اپنے استاد سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی پہلے ہی سن رکھا ہے۔ میرا استاد ملا چیخ مار ہے، جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آپ کا خاص شاگرد تھا، اس نے جادو آپ سے سیکھا تھا۔ وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دنیا میں آپ سے بڑا اور عظیم ترین جادوگر نہ آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے آپ کی عظمت کا پوری طرح علم تھا، اس لیے میں نے اس احمق جادوگر مارچوبہ کو بتایا کہ آل جناب کاملی جادوگر میرے استاد کے استاد ہیں اور بہت بڑے جادوگر ہیں، تم ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے معافی مانگ لو، وہ بہت عظیم ہیں، تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن جناب یہ مارچوبہ جادوگر
کسی غلط فہمی کا شکار تھا۔ اس نے آپ کی شان میں بڑے نازیبا الفاظ کہے۔ اب جناب عالی، میں آپ کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتا تھا، اور چونکہ مجھے جادو نہ آتا تھا اس لیے میں خود تو مارچوبہ کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے آپ کے ہاتھوں عبرتناک سزا دلانے کی سوچی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے استاد ملا چیخ مار کا استاد عظیم ترین کاملی جادوگر کتنا طاقتور ہے۔ اس لیے جناب میں محل کے اندر گیا اور شہزادی کو باہر لے آیا تاکہ آپ یہاں آئیں اور اس ناہنجار احمق مارچوبہ جادوگر کو اس کی گستاخی کی سزا دیں۔ چنانچہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے میری بات سچ کر دکھائی۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرے استاد کے استاد جناب کاملی جادوگر، عمرو عیار نے بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہوئے کہا اور آخر میں جھک جھک کر سلام کرنے شروع کر دیے۔ ملا چیخ مار، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کبھی اس نام کا شاگرد میرے پاس رہا ہو۔ کاملی جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا، جناب ان کا اصل نام تو کوئی اور ہوگا اور ظاہر ہے آپ اسے ان کے اصل نام سے ہی جانتے ہوں گے، لیکن آخر عمر میں آ کر وہ بہرے ہو گئے تھے، اس لیے ہر بات چیختے ہوئے ہی کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام ہی ملا چیخ مار پڑ گیا تھا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، ہوگا، لیکن تم محل کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ تمہیں تو محل کے ساتھ ٹکراتے ہی جل جانا چاہیے تھا، اور شہزادی بھی میرے حکم کے بغیر باہر نہ آ سکتی تھی۔ کاملی جادوگر نے اس بار انتہائی نرم لہجے میں کہا، جناب اس کی ترکیب بھی مارچوبہ جادوگر نے بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر محل کے دروازے سے نکلنے والے خون کو میں اپنے جوتوں اور ہاتھوں پر مل لوں اور شہزادی بھی اسے مل لے تو پھر میں اندر جا سکتا ہوں اور شہزادی باہر آ سکتی ہے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی جواب دیا، او تو اسے یہ راز معلوم ہو گیا تھا۔ بہرحال تم چونکہ میرے شاگرد کے شاگرد ہو اور مجھے اچھے آدمی نظر آتے ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ میں نے غصے میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں، لیکن تمہاری گفتگو نے تمہیں بچا دیا۔ اب تم شہزادی کو یہاں چھوڑ کر بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں۔ کاملی جادوگر نے کہا، حضور کی نوازش ہے، مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد ملا چیخ مار کے شاگرد عمرو کو معاف فرما دیا ہے، لیکن حضور آپ شہزادی کا کیا کریں گے؟ اس بیچاری کو بھی گھر جانے دیں۔ عمرو عیار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، نہیں، شہزادی نہیں جا سکتی، میں اس سے شادی کروں گا، یہ مجھے پسند آ گئی ہے، یہ میری بیوی بنے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کاملی جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، مگر حضور آپ تو بہت بوڑھے ہیں اور شہزادی نوجوان ہے، ویسے حضور اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو 1-2 روز میں ہی کڑیل جوان بنا سکتا ہوں، پھر آپ بڑی خوشی سے شہزادی سے شادی کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پھر شہزادی کو بھی آپ سے شادی سے انکار نہ ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، تم مجھے کیسے جوان بنا سکتے ہو؟ اس کے لیے تو مجھے طویل عبادت کرنا پڑے گی، اور میں اس عبادت میں مصروف تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب مجھے اپنی عبادت دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گی۔ کاملی جادوگر نے پہلا فقرہ حیرت بھرے انداز میں اور بعد کے فقرے قدرے غسیلے انداز میں کہے، حضور آپ کے شاگرد ملا چیخ مار کی چیختی ہوئی روح کی قسم، میں ایک بہت بڑا حکیم ہوں، پوری دنیا میں میرے نام کی شہرت گونج رہی ہے، میرے پاس ایسے نسخے ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد 1000 سال کا بوڑھا بھی 20 سال کا جوان بن سکتا ہے، اور جوان بھی ایسا کہ اس جوان پر دنیا رشک کرے۔ عمرو عیار نے بڑی عیاری سے کہا، تو تم حکیم ہو، لیکن مجھے کیسے یقین آئے گا؟ کاملی جادوگر نے عمرو عیار کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یقین دلانے کا طریقہ مجھے آتا ہے حضور، میرے پاس ایک ایسی دوا موجود ہے جس کے کھاتے ہی انسان کا جسم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت اور طاقتور کہ تیز سے تیز تلوار بھی اس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں وہ دوا پیش کر سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، نہیں، میں کسی اجنبی سے لے کر کوئی چیز نہیں کھایا کرتا، کوئی اور بات بتاؤ اور جلدی، ورنہ ہو سکتا ہے تمہیں جھوٹا سمجھ کر میں ہلاک کر دوں۔ کاملی جادوگر نے کہا، چلیے حضور، کھانے کی نہ صحیح لگانے کی دوا دے دیتا ہوں، آپ کے بال برف کی طرح سفید ہیں، میں ایک دوا
حضور کے سر کے بالوں پر لگا دیتا ہوں۔ اس دوا کے لگتے ہی حضور کے بال رات کی طرح سیاہ اور جوان بن جائیں گے اور پھر کبھی سفید نہ ہوں گے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری دوا نے واقعی اثر دکھایا تو میں تمہیں تسلیم کر لوں گا۔ کاملی جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار نے فوراً ہی زنبیل سے ایک لمبی شیشی نکالی اور کاملی جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار، وہیں ٹھہرے رہو، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ میرے گرد ہمیشہ طاقتور جادو کا حصار رہتا ہے، جو میرے قریب آتا ہے وہ فوراً ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کاملی جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور عمرو عیار ٹھٹک کر رک گیا۔ تو پھر یہ دوا کیسے لگے گی؟ عمرو عیار نے قدرے پریشان لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے تو سارا چکر صرف اس لیے چلایا تھا کہ کسی طرح کاملی جادوگر کے بال اس کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکے۔ تم یہ شیشی میری طرف پھینک دو، میں خود لگا لوں گا، کاملی جادوگر نے کہا۔ او، پھر تو یہ دوا اثر نہیں کرے گی، اس کی تو شرط ہی یہی ہے کہ اسے کوئی دوسرا لگائے۔ تم اپنا حصار ختم کر دو، میں لگا دیتا ہوں، آخر تم میرے استاد ملا چیخ مار کے استاد ہو، مجھے تمہاری خدمت کر کے فخر محسوس ہوگا۔ عمرو عیار نے بڑے احترام بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے حکیم کی بجائے کوئی عیار لگ رہے ہو، میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہو، کاملی جادوگر نے تلخ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو عمرو عیار اور شہزادی کی طرف کر کے زور زور سے 2-3 بار جھٹکا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں انسانوں کی بجائے مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے تمہیں اس لیے مجسمے بنا دیا ہے تاکہ میں اطمینان سے پہلے تمہارے بارے میں چھان بین کر لوں۔ اگر تم واقعی وہی ثابت ہوئے جو کچھ تم بتا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی پھرے گی، کاملی جادوگر نے کہا، اور اس کے بعد اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھ کر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے پھونک ماری۔ اس کے پھونک مارتے ہی آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر ایک سرخ رنگ کا پرندہ کسی عقاب کی طرح نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اس پرندے کی پشت پر ایک بدصورت سی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ پرندے سے بھی کافی نیچے تک ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی شکل بے حد مکروہ تھی، منہ سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں، ناک کی جگہ ایک گہرا گڑھا تھا اور بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ پرندہ تیزی سے کاملی جادوگر کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور وہ چڑیل نما بڑھیا پرندے کی پشت سے نیچے اتر کر کاملی جادوگر کے سامنے جھک گئی۔ شیطان کی نانی، میں کاملی جادوگر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شیطانی کتاب سے پڑھ کر مجھے بتاؤ کہ یہ سامنے جو آدمی مجسمے کی صورت میں کھڑا ہے یہ کون ہے اور یہاں کس نیت سے آیا ہے؟ کاملی جادوگر نے اس بوڑھی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی کاملی جادوگر، لیکن میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ یہ عورت جو اس آدمی کے ساتھ مجسمے کی صورت میں کھڑی ہے مجھے دے دو تاکہ میں اس کا نرم نرم گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں۔ شیطان کی نانی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، بکواس مت کرو شیطان کی نانی، تم نے یہ جرت کیسے کی کہ میری ہونے والی دلہن کے متعلق بات کرو؟ سنو، میں کاملی جادوگر ہوں، کاملی جادوگر، میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ کاملی جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، او، گستاخی کی معافی چاہتی ہوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ عورت کون ہے، لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے اور اب تو میں زمین پر اتر آئی ہوں، اب تو بغیر انسانی گوشت کھائے میں واپس آسمان پر بھی نہیں جا سکتی۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ یہ آدمی ہی مجھے بخش دو، میں اس کا گوشت کھا لوں گی۔ شیطان کی نانی نے پہلے سے بھی زیادہ عاجزانہ لہجے میں کہا، بکواس مت کرو، یہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا حکیم کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں کون ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں یہاں طلب کیا ہے، ورنہ تمہاری شکل اتنی مکروہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوں، اور تم اس کو کھانے کے لیے مانگ رہی ہو۔ کاملی جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، پھر حضور میں کیا کروں، میں کیسے اپنی بھوک مٹاؤں؟ اب تو میں زمین پر اتر آئی ہوں، اب تو مجھے ایک آدمی کا گوشت چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بڑھیا نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا اور اپنے بال نوچنے لگی، سنو، تم مجھے شیطانی کتاب پڑھ کر بتاؤ کہ یہ کون ہے
اس کے بعد میرا وعدہ کہ میں تمہیں کھانے کے لیے ایک انسان مہیا کر دوں گا۔ کامری جادوگر نے کہا، کہاں ہے وہ انسان؟ جلدی سے بلاؤ اسے، میرا بھوک کے مارے برا حال ہے۔ شیطان کی نانی نے خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم پہلے شیطانی کتاب سے اس کے متعلق تو معلوم کرو، پھر میں وعدہ بھی پورا کر دوں گا۔ کامری جادوگر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، شیطان کی نانی نے مجبور لہجے میں کہا، ورنہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ کامری جادوگر پر ہی ٹوٹ پڑتی۔ ہاں جلدی کرو، مجھے دیر پسند نہیں، کامری جادوگر نے سخت لہجے میں کہا، اور شیطان کی نانی نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر اس نے لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کی رفتار آہستہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ اتنی تیزی سے گھومنے لگی کہ اس پر نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی۔ کافی دیر تک اسی طرح گھومنے کے بعد وہ ایک بار ہوا میں اچھلی اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پہلی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ 2-3 کوششوں کے بعد اس کی آنکھیں پوری طرح بند ہو گئیں۔ ہاں میں شیطانی کتاب پڑھ رہی ہوں، وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ ہاں اس پر اس آدمی کا حال لکھا ہوا ہے، اس کا نام عمرو عیار ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، یہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے، بے حد لالچی ہے، اس نے اپنی عیاری سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کی بغل میں ایک تھیلا ہے جسے زنبیل کہتا ہے، اس میں عیاری کا سامان ہے جس کی مدد سے یہ بڑے سے بڑے جادوگر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سنو اے کاملی جادوگر، اس سے بچ کر رہنا، یہ دراصل تمہیں ہلاک کرنے آیا ہے، اور یہ شہزادی گلنار کو اس لیے چھڑانے آیا ہے کہ یہ اس سے نیلا موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے حکیم نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کن کھجورا گھس گیا ہے۔ اگر تم نے نیلا موتی پیس کر نہ کھایا تو تم مر جاؤ گے، اور یہ نیلا موتی شہزادی گلنار کے پاس تھا جو اس نے حاصل کر لیا ہے، بس یہی کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ شیطان کی نانی نے اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب لاؤ وہ انسان، جلدی کرو، میری بھوک کے مارے بری حالت ہے۔ شیطان کی نانی نے آنکھیں کھولتے ہی بے چین لہجے میں کہا، تو یہ ہے وہ عمرو عیار جس کے قصے میں نے بھی سن رکھے ہیں، تو یہ عیاری کر کے مجھے ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں اس کی عیاری میں نہ آیا، اب میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ کاملی جادوگر نے غصے کی شدت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میری بھوک، مجھے گوشت دو، انسانی گوشت دو، اپنا وعدہ پورا کرو کاملی جادوگر۔ شیطان کی نانی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ، پہلے مجھے اس سے سزا دینے دو۔ کاملی جادوگر نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اب یہ تمہارے لیے بیکار ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تم اسے ہی مجھے بخش دو، میں اسے کھا لیتی ہوں۔ شیطان کی نانی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، یہ سزا واقعی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے میں اس سے اپنا جادو ہٹاتا ہوں، تم اسے کھا جاؤ۔ کاملی جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے انہیں عمرو عیار اور شہزادی گلنار کی طرف نیچے لے آتے ہوئے جھٹکے، اور دوسرے لمحے وہ دونوں اصل حالت میں آ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، کھا جاؤ اسے، بوٹیاں اڑا دو اس کی، کاملی جادوگر نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور شیطان کی نانی بجلی کی سی تیزی سے عمرو عیار کی طرف جھپٹی۔ لیکن اب عمرو عیار ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے بڑی پھرتی سے پاس کھڑی ہوئی شہزادی گلنار کو اپنی طرف آتی ہوئی بڑھیا کی طرف دھکا دیا اور خود تیزی سے پیچھے ہٹ کر زنبیل سے چادر سلیمانی کھینچ لی۔ شہزادی گلنار کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ شیطان کی نانی نے ایک جھٹکے سے اسے ایک طرف کیا اور ایک بار پھر عمرو عیار کی طرف لپکی، مگر اس دوران عمرو عیار چادر سلیمانی پہن چکا تھا۔ چنانچہ چادر سلیمانی پہنتے ہی وہ شیطان کی نانی، شہزادی گلنار اور کاملی جادوگر تینوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ او یہ کہاں گیا؟ ہائے میری بھوک، شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی اور قریب کھڑی ہوئی شہزادی گلنار پر جھپٹ پڑی۔ خبردار خبردار، کاملی جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن شیطان کی نانی تو بھوک کے مارے پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے شہزادی گلنار کو نوچنا شروع کر دیا۔ شہزادی گلنار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اسی لمحے کاملی جادوگر نے
زور سے اپنا پیر زمین پر مارا تو شیطان کی نانی یوں اچھل کر دور جا گری جیسے اسے کوڑے کی ضرب لگی ہو۔ نیچے گرتے ہی وہ کسی گیند کی طرح دوبارہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر شہزادی گلنار کی طرف جھپٹی، لیکن کامل جادوگر نے ایک بار پھر زور سے اپنا پیر زمین پر مارا اور ساتھ ہی اس نے اپنی ایک انگلی کو جھٹکے سے اونچا کیا تو اس بار شہزادی گلنار ایک جھٹکے سے فضا میں اٹھتی چلی گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اونچی اٹھتی اٹھتی فضا میں غائب ہو گئی۔ اس کی اوپر اٹھنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ پلک جھپکنے میں آسمان پر غائب ہو گئی ہو۔ ہا ہا ہا، تم نے میری دلہن پر ہاتھ اٹھایا ہے شیطان کی نانی، اس لیے تمہاری یہ سزا ہے کہ تم یہیں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ، کاملی جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خود بھی اچھل کر فضا میں اٹھا اور شہزادی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا فضا میں غائب ہو گیا۔ ارے میں ماری گئی، ارے میری بھوک، ارے اب کیا ہوگا؟ شیطان کی نانی تو بھوک کی شدت سے بری طرح ناچنے لگی۔ وہ کبھی جھک جاتی، کبھی سیدھی ہو جاتی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں شیطان کی نانی؟ اچانک امرو عیار نے کہا۔ وہ چادر سلیمانی اوڑھے ایک طرف کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کاملی جادوگر کے گرد موجود حصار کی وجہ سے وہ اس پر حملہ نہ کر سکا تھا، اور اب تو شہزادی اور کاملی جادوگر دونوں ہی غائب ہو چکے تھے، لیکن اسے یہ تسلی تھی کہ نیلا موتی اس کے پاس موجود ہے۔ کک کک، کون ہو؟ ارے کون ہو؟ سامنے آؤ، میری بھوک مٹاؤ، شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے اور تیزی سے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، تمہاری بھوک ختم کرنے کا میرے پاس سامان ہے، میرے پاس ایک ایسی دوا ہے جس سے تمہاری بھوک ساری عمر کے لیے مٹ جائے گی۔ امرو عیار نے ویسے ہی چادر میں لپٹے لپٹے جواب دیا۔ اب اتنا احمق تو وہ نہ تھا کہ چادر اتار کر سامنے آ جاتا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شیطان کی نانی بھوک کی شدت سے پاگل ہو رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑے گی۔ ارے کیسے؟ جلدی کرو، جلدی مجھے وہ دوا دے دو، جلدی، شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے چادر کے اندر سے ہی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور سیب داؤدی نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ سنہرے رنگ کا چھوٹا سا سیب تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ جو اسے کھا لیتا اس کی بھوک تو مٹ جاتی، لیکن اس کا جسم بے حس و حرکت ہو جاتا تھا، اور پھر جب تک عطر داؤدی اسے نہ سونگھایا جاتا وہ ٹھیک نہ ہو سکتا تھا، اور عطر سونگھنے کے بعد وہ مخصوص سیب داؤدی واپس آ جاتا تھا۔ یہ سیب اٹھا کر کھا لو، اس کے بعد تمہاری بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، امرو عیار نے کہا، اور شیطان کی نانی بجلی کی سی تیزی سے سیب کی طرف جھپٹی۔ اس نے سیب اٹھا کر اسے جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چھوٹا سا سیب اس کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرنے لگے۔ واہ، یہ تو کمال کا سیب ہے، واقعی میری بھوک ختم ہو گئی ہے، ایسی بھوک جو شاید 10 انسانوں کا گوشت کھانے سے بھی نہ جاتی، شیطان کی نانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو عیار خاموش رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیب کھانے کے چند لمحوں بعد وہ بے حس و حرکت ہو جائے گی، صرف اس کی زبان حرکت کر سکے گی، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد شیطان کی نانی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، اور پھر وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ میرا جسم کیوں بے حس ہو گیا ہے؟ شیطان کی نانی نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے امرو عیار نے اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر سلیمانی اتاری اور اسے واپس بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں ٹھونس دیا۔ اب وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ تم امرو عیار، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور میرا جسم؟ شیطان کی نانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو شیطان کی نانی، میں نے تمہاری بھوک ختم کر دی ہے، ورنہ تم یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ کاملی جادوگر نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ سیب تم نے پھینکا تھا؟ واقعی میری بھوک ختم ہو گئی ہے، اور ہاں، کاملی جادوگر نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، لیکن وہ بہت بڑا جادوگر ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شیطان کی نانی نے کہا۔ یہ تو کر سکتی ہو کہ مجھے بتا دو کہ شہزادی اور کاملی جادوگر اس وقت کہاں ہیں، امرو عیار نے کہا۔ ہاں، یہ مجھے معلوم ہے، وہ شہزادی کو لے کر نیلے پہاڑ پر گیا ہے، اس نے شہزادی کو وہاں قید کر دیا ہے،
اور خود جوان بننے کے لیے عبادت کرنے غار میں چلا گیا ہے۔ شیطان کی نانی نے کہا، سنو، میں تمہارا انتقام کاملی جادوگر سے لے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری مدد کرو۔ امرو عیار نے کہا، کاملی جادوگر کے خلاف میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ورنہ جادوگر دیوتا مجھے ہلاک کر دے گا۔ شیطان کی نانی نے جواب دیا، تو پھر ساری عمر اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہو، میں جا رہا ہوں۔ امرو عیار نے کہا اور مڑنے لگا۔ سنو، مجھے اس طرح نہ چھوڑ کر جاؤ، مجھے ٹھیک کر دو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اب مجھے خیال آ گیا ہے کہ اب جادوگر دیوتا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کاملی جادوگر نے اپنا وعدہ پورا نہ کر کے خود ہی اصول توڑ دیا ہے۔ شیطان کی نانی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کاملی جادوگر کے خاتمے کے لیے میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ امرو عیار نے کہا، میں تمہیں نیلے پہاڑ تک پہنچا سکتی ہوں، اور بس۔ شیطان کی نانی نے کہا، وہ تو میں خود پہنچ سکتا ہوں۔ امرو عیار نے دوبارہ مڑتے ہوئے کہا، جیسے واپس جا رہا ہو، ارے سنو، میں تمہیں نہ صرف وہاں پہنچا سکتی ہوں، بلکہ میں تمہیں اس غار کے اندر داخل کر سکتی ہوں جس میں کاملی جادوگر عبادت کر رہا ہے۔ شیطان کی نانی نے تیز لہجے میں کہا، جب میں وہاں پہنچ سکتا ہوں تو پھر میں غار میں بھی داخل ہو سکتا ہوں، تم ایسے ہی رہو گی شیطان کی نانی، اسی طرح کھڑے کھڑے مر جاؤ گی۔ امرو عیار نے کہا، ٹھہرو، میری بات سنو، میں تمہیں سامری کی انگوٹھی دلا سکتی ہوں، جسے پہننے کے بعد کامری کا جادو تم پر اثر نہ کرے گا اور تم شہزادی کو چھڑا سکتے ہو۔ شیطان کی نانی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، سامری کی انگوٹھی کہاں ہے وہ؟ امرو عیار نے دلچسپی سے پوچھا۔ سامری کی انگوٹھی واقعی ایک نادر چیز تھی، وہ سرخ پہاڑ میں موجود سامری کے سرخ مندر کے اندر موجود ہے، اور سنو، وہاں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا، البتہ میں اس کے اندر جا سکتی ہوں اور انگوٹھی لا سکتی ہوں، لیکن یہ انگوٹھی صرف ایک پہر تک اس مندر سے باہر رہ سکتی ہے۔ ایک پہر کے بعد وہ خود بخود غائب ہو کر واپس مندر میں پہنچ جائے گی۔ شیطان کی نانی نے کہا، وہ سرخ پہاڑ کہاں ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ وہ اس نیلے پہاڑ کے ساتھ ہے جہاں کاملی جادوگر رہتا ہے۔ کاملی جادوگر سامری کا سب سے بڑا شاگرد ہے، اس لیے وہ نیلے پہاڑ میں رہتا ہے۔ شیطان کی نانی نے جواب دیا، پھر ٹھیک ہے، ایک پہر کافی ہے، لیکن پہلے تم اپنے گرو جادوگر دیوتا کی قسم کھاؤ کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گی اور مجھے سامری کی انگوٹھی لا دو گی۔ امرو عیار نے کہا۔ پہلے تو شیطان کی نانی نے اسے ٹالنا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے امرو عیار کہاں ٹلنے والا تھا، اس نے فوراً ہی واپس جانے کی دھمکی دے دی، تو آخرکار شیطان کی نانی کو مجبوراً جادوگر دیوتا کی قسم کھانا پڑی۔ امرو جانتا تھا کہ جادوگر دیوتا کی قسم کھانے کے بعد وہ اب دھوکہ نہیں کر سکتی، ورنہ وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتی۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے عطر داؤدی نکال کر شیطان کی نانی کو سونگھایا، اور عطر کے سونگتے ہی شیطان کی نانی کا جسم حرکت میں آ گیا۔ تم واقعی عیار آدمی ہو، اب میں تمہیں انگوٹھی لا دینے پر مجبور ہوں، آؤ میرے ساتھ، شیطان کی نانی نے ہلکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد آسمان سے وہی پرندہ نمودار ہوا جو پہلے شیطان کی نانی کو زمین پر چھوڑ کر واپس آسمان میں غائب ہو گیا تھا۔ پرندہ زمین پر شیطان کی نانی کے سامنے آ کر اتر گیا۔ آؤ میرے ساتھ، شیطان کی نانی نے کہا، اور اچھل کر پرندے کی پشت پر بیٹھ گئی۔ امرو عیار بھی اس کے پیچھے پرندے پر بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے پرندہ فضا میں اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا چلا گیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو عیار کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو گیا، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے شیطان کی نانی کو پکڑنا پڑا۔ کافی دیر تک پرندہ اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار ہلکی ہونی شروع ہو گئی، اور امرو عیار نے آنکھیں کھول دی اور نیچے دیکھا تو اسے نیچے دو مختلف رنگوں کے ٹیلے سے نظر آئے، سرخ اور نیلے۔ لیکن پرندہ جیسے جیسے نیچے اترتا چلا گیا، وہ ٹیلے بڑے ہوتے چلے گئے، اور پھر پرندہ سرخ رنگ کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ نیچے اترو، شیطان کی نانی نے کہا، اور امرو کے نیچے اترتے ہی وہ خود بھی نیچے اتر گئی۔ اس نے پرندے کے سر پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو پرندہ واپس اڑنے کی بجائے وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں وہ انگوٹھی لے کر آتی ہوں، شیطان کی نانی نے کہا، اور امرو عیار کے سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی
پہاڑ سے نیچے اترتی چلی گئی۔ امرو عیار اب سامنے موجود نیلے رنگ کے پہاڑ کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن باوجود کوشش کے اسے وہاں کوئی ایسا محل نظر نہ آیا جس میں شیطان کی نانی کے کہنے کے مطابق شہزادی گلنار موجود ہو۔ ویسے تو وہ نیلے رنگ کا موتی حاصل کر چکا تھا اور اب اگر وہ چاہتا تو واپس چلا جاتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ خالی ہاتھ واپس گیا تو اس کی بیوی اس سے کچا چبا جائے گی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ شہزادی گلنار کو چھڑا کر واپس لے جائے تاکہ اس کے باپ بادشاہ چین سے انعام حاصل کر سکے اور وہ انعام اپنی بیوی کو دے کر اپنی جان بچائے۔ ادھر وہ حکیم عاقلان کی دی ہوئی جڑ کی 4 خوراکیں کھا چکا تھا اور اب 6 خوراکیں اس کے پاس موجود تھیں۔ چنانچہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جڑ باہر نکالی اور اس کا ایک حصہ انگلیوں میں پیس کر منہ میں ڈال دیا تاکہ مزید 24 گھنٹے اس کے پیٹ میں درد نہ ہو اور وہ اطمینان سے کاملی جادوگر کا خاتمہ کر سکے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شیطان کی نانی واپس آتی دکھائی دی اور امرو عیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لو انگوٹھی اور دفع ہو جاؤ۔ اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے اب 10 روز ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنی پڑے گی۔ شیطان کی نانی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور امرو عیار نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے جلدی سے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن دیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام، شیطان کی نانی نے کہا اور اچھل کر پرندے پر سوار ہو گئی۔ دوسرے لمحے پرندہ فضا میں اڑتا چلا گیا۔ امرو عیار کھڑا مسکراتا رہا۔ اب اسے سیب داؤدی کے واپس آنے کا انتظار تھا اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد کوئی چیز دھپ سے اس کے سامنے آ گری اور امرو عیار نے چونک کر دیکھا تو وہ سیب داؤدی تھا۔ امرو عیار نے لپک کر وہ سیب اٹھایا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیب داؤدی کے واپس ہوتے ہی شیطان کی نانی کی بھوک لوٹ آئی ہوگی اور وہ پاگل ہو رہی ہوگی، لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ سیب داؤدی شیطان کی نانی کو کھلا کر اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ ویسے چونکہ اسے خطرہ تھا کہ شیطان کی نانی بھوک سے پاگل ہو کر کہیں واپس آ کر اس پر نہ ٹوٹ پڑے، اس لیے اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے طلسمی جوتی نکال لی اور اسے پاؤں میں پہن کر اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے نیلے پہاڑ کی اس غار تک پہنچاتے جہاں کاملی جادوگر عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب وہ اڑ کر نیلے پہاڑ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ نیلے پہاڑ پر پہنچتے ہی اس کا جسم اڑا اور پھر پہاڑ کی دوسری طرف نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے قدم نیلے پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر جا کر جم گئے۔ امرو عیار نے جلدی سے پیروں میں پہنی طلسمی جوتی اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور اپنے عام جوتے نکال کر پہن لی۔ سامنے ہی اسے ایک غار کا بڑا سا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ غار کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ کاملی جادوگر اس غار کے اندر بیٹھا جوان بننے کے لیے عبادت کر رہا ہوگا۔ امرو عیار تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی وہ غار کے دہانے میں داخل ہوا، اس کے ارد گرد بجلیاں سی چمکیں اور غائب ہو گئیں اور امرو سمجھ گیا کہ غار کے دہانے پر جادو کا حصار تھا جو سامری کی انگوٹھی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں ڈال لی تاکہ آسانی سے جسم کو حرکت دے سکے۔ او تم اور یہاں! اچانک کاملی جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کاملی جادوگر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تمہاری موت آ گئی ہے کاملی جادوگر۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ تمہیں دوا دے کر جوان بنا دوں، مگر تم خود ہی بھاگ گئے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالتے ہوئے کہا، او تم مجھے ہلاک کرو گے کاملی جادوگر کو؟ تمہاری یہ جرت! میں ابھی تمہیں جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ کاملی جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر امرو عیار کی طرف پھونک دیا۔ امرو کے جسم کے گرد آگ کے شعلے سے بڑھے، مگر دوسرے لمحے وہ فوراً ہی بجھ گئے۔ بس دیکھ لی اپنی جادوگری، میری انگلی میں سامری کی انگوٹھی ہے۔ تمہارا کوئی جادو اب مجھ پر نہیں چل سکتا اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کمزوری تمہارے بال ہیں۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، سامری کی انگوٹھی؟ اور یہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ جعلی انگوٹھی ہے، کوئی انسان اسے مندر سے نہیں اٹھا سکتا۔ کاملی جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، یہ کام تمہاری شیطان کی نانی نے کیا ہے۔ وہ بیچاری بھی امرو عیار کی عیاری میں آ گئی اور اب آسمانوں پر
بھوک سے بلبلاتی پھر رہی ہوگی۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، او شیطان کی نانی، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی بلبلاتی پھرے گی، کامری جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ مارتے ہی دیوار پھٹی اور کامری جادوگر اسے پیدا ہونے والے خلا کی طرف بھاگا۔ وہ شاید کہیں چھپنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انگوٹھی ایک مخصوص وقت تک ہی باہر رہ سکتی ہے، پھر وہ خود بخود واپس چلی جائے گی۔ لیکن امرو عیار بھلا اسے اتنی آسانی سے کہاں جانے دیتا؟ اس نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس کا لمبا ہاتھ چھوٹے قد کے کامری جادوگر کے بالوں پر پڑ گیا۔ اب یہ کامری جادوگر کی بدقسمتی تھی کہ وہ بھاگنے کے لیے مڑ گیا تھا، اس لیے امرو عیار نے آسانی سے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ جیسے ہی امرو نے اس کے بال پکڑے، کامری جادوگر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ چھوڑو چھوڑو میرے بال چھوڑو، میں تمہیں دولت دوں گا، سونا دوں گا، اس نے چیختے ہوئے کہا، وہ میں تمہارے محل سے خود حاصل کر لوں گا۔ کامری جادوگر، امرو عیار نے کہا، اور خنجر سلیمانی پوری قوت سے کامری کی پشت میں مار دیا۔ کامری کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ اس کی چیخوں سے پوری غار گونج اٹھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا، اور امرو نے اپنا خنجر واپس کھینچ کر اس کے بال چھوڑ دیے اور کامری جادوگر نیچے گر پڑا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی، اور پھر جیسے ہی وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہوا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے اور پھر اس کا لرزتا ہوا جسم تھم گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بجائے نیلے پہاڑ کی غار میں موجود ہونے کے ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ غار تو غار، پورا نیلا پہاڑ ہی کامری جادوگر کے مرتے ہی غائب ہو چکا تھا، اور پھر اسے دور کھڑی ہوئی شہزادی گلنار نظر آ گئی جو حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امرو عیار اس کی طرف چل پڑا۔ تم یہاں کیسے؟ اور یہ پہاڑ اور محل کہاں غائب ہو گیا؟ شہزادی گلنار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور جب امرو عیار نے اسے کامری جادوگر کے مرنے کی تفصیل بتائی تو شہزادی کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ اس نے امرو عیار کا شکریہ ادا کیا۔ خالی شکریہ سے کچھ نہیں ہوگا شہزادی، ایک تو وہ نیلا موتی مجھے بخش دو اور کچھ تگڑا سا انعام دو۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ موتی میں نے تمہیں بخشا امرو عیار، تم میرے محسن ہو، اور رہا انعام تو میں تمہیں سونے میں تول دوں گی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے پھر تو مجھے اپنی بیوی کو بھی بلانا پڑے گا، پھر دیکھنا تمہیں اس کو سونے سے تولتے ہوئے مجھے پورا پہاڑ سونے کا دینا پڑے گا۔ امرو عیار نے کہا، اچھا تو اتنی موٹی ہے وہ؟ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے بڑی معصومیت سے سر ہلا دیا، اور شہزادی اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ختم شد۔